آج ہم ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی ہے حسن نام کے کسان کی۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنی محنت اور لگن سے اپنی قسمت خود لکھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ سب کیسے کیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے کھیت سے۔ بس اتنی سی زمین تھی حسن کے پاس، یہی اس کی ساری دنیا تھی۔ دیکھا جائے تو اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ اور زمین تو چھوٹی تھی ہی، لیکن اس کے جو اوزار تھے وہ بھی بالکل پرانے ٹوٹے پھوٹے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ آگے کا سفر آسان نہیں ہونے والا تھا۔ ہر قدم پر ایک نئی مشکل کھڑی تھی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک چیز تھی جو بہت بڑی تھی، اور وہ تھے حسن کے خواب۔ اور بس یہی تو اصل کہانی ہے، چھوٹے وسائل لیکن بڑے خواب۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر حسن کا خواب تھا کیا اور اس کی زندگی تھی کیسی۔ دیکھیے، حسن کا جو روز کا معمول تھا نا، وہ اس کی پوری شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، سورج نکلنے سے بھی پہلے اذان کے ساتھ اٹھ جانا، بس تھوڑی سی روٹی کھانا اور ایک نئی امید لے کر کھیت کی طرف نکل پڑنا۔ دھوپ ہو یا ہوا، وہ لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ جب باقی سب لوگ آرام کر رہے ہوتے، حسن تب بھی اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ یہاں ہم حسن کی زندگی کے دو پہلو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو تھی اس کی حقیقت، غریب تھا لیکن ایماندار تھا، سادہ سا کھانا پینا تھا، اور اس کے ساتھ تھی اس کی بیوی زارا جو ہر قدم پہ اس کا سہارا تھی۔ اور دوسری طرف تھے اس کے خواب۔ وہ اپنے لیے ایک بہتر کل چاہتا تھا، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتابیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ ہر مشکل سے لڑنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حسن کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس کہانی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ وہ محنت تو بہت کرتا تھا، لیکن مشکلیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ کئی سال ایسے گزرے کہ سیلاب آ کر ساری فصل تباہ کر دیتا۔ پھر کچھ سال ایسے آئے کہ قحط نے زمین کو سکھا کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کئی راتیں بھوک میں گزرتی تھیں۔ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی پتہ ہے، حسن نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اس کے منہ سے کبھی اف تک نہیں نکلے۔ اس کا بس ایک ہی یقین تھا، ایک ہی اصول تھا کہ محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اور یہ بات اس کی ہمت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ اور پھر یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ حسن کو احساس ہو گیا تھا کہ صرف سخت محنت کافی نہیں ہے، محنت کے ساتھ عقل مندی بھی ضروری ہے، ایک حکمت عملی چاہیے۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا، 4 سادہ قدم۔ سب سے پہلے اس نے پیسے جوڑ کر بہتر بیج خریدے۔ پھر وہ گاؤں کے بڑوں کے پاس گیا اور ان سے کھیتی باڑی کے نئے طریقے سیکھے۔ تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنی فصلوں کو کیڑے مکوڑوں اور پرندوں سے بچانے کا انتظام کیا۔ اور آخر میں سب سے مشکل کام، وہ راتوں کو بھی کھیت میں ہی رہتا تھا تاکہ اپنی فصل کی حفاظت کر سکے۔ دیکھا، یہ ہوتا ہے محنت اور سمجھداری کا ملاپ۔ اور اس کے اس منصوبے نے جیسے کام کرنا شروع کر دیا، دن بدن اس کی فصلیں بڑھنے لگی، ان میں جان آنے لگی، کھیت ہرے بھرے اور صحت مند نظر آنے لگے، پہلے سے کئی بہتر۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے اس حصے پر جس کا سب کو انتظار تھا، وہ سنہری فصل، حسن کی سالوں کی محنت کا نتیجہ۔ جب فصل کٹائی کا وقت آیا نا، تو پورا منظر ہی بدل گیا۔ اس کے کھیت ایسے لگ رہے تھے جیسے ان پر کسی نے سونا بچھا دیا ہو، بالکل سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ اس کی کامیابی کا پہلا اشارہ تھا۔ اور یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی، بالکل نہیں۔ اس سال پورے گاؤں میں سب سے اچھی فصل حسن کی تھی۔ لوگ حیران تھے، وہ آتے، اس کے کھیت دیکھتے اور اس کی محنت کو سلام کرتے۔ تو اس محنت کا انعام کیا ملا؟ سب سے پہلے اس نے اپنے سارے قرضے اتار دیے، اپنے گھر کو ٹھیک کروایا، اور ہاں، وہ خواب، اس نے اپنے بچوں کے لیے ڈھیر ساری کتابیں خریدیں۔ لیکن اصلی انعام پیسہ نہیں تھا، سب سے بڑا انعام تھا وہ عزت جو اس نے پوری برادری میں کمائی۔ اب لوگ اسے صرف حسن نہیں کہتے تھے، اب وہ بن چکا تھا گاؤں کا فخر۔ اور یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ اس کی سالوں کی محنت اور ہمت کا ثبوت تھا۔ چلیے اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا اصل سبق کیا ہے، وہ گہری بات جو حسن نے سب کو سکھائی۔
کہتے ہیں ایک شام وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس نے اسے زندگی کی سب سے قیمتی بات سمجھائی۔ اس نے کہا، بیٹا یاد رکھنا، کامیابی قسمت کا کھیل نہیں ہے، کامیابی ملتی ہے 3 چیزوں سے: یقین، صبر اور سخت محنت۔ اور بس اس طرح حسن کی کہانی صرف اس کی اپنی کہانی نہیں رہی، وہ پورے گاؤں کے لیے ایک مثال بن گئی، ایک ایسی مثال جو سب کو یاد دلاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور کوشش سچی ہو تو ایک چھوٹا سا بیج بھی کامیابی کا ایک بہت بڑا درخت بن سکتا ہے۔ تو جاتے جاتے یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہم آج اپنی زندگی میں کوشش کا وہ کون سا چھوٹا سا بیج بو سکتے ہیں جو آنے والے کل میں ہمارے لیے ایک سنہرا پھل لے کر آئے۔